فوجی عدالتوں کے حوالے سے عام شہریوں کے جو ٹرائل تھے ان کو روکنے کا جو فیصلہ 23 اکتوبر کا تھا اس کو آج معطل کیا گیا ہے. ایکسپیکٹڈ تھا آپ کے لیے یہ؟ نہیں، اس طرح ایز سچ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے، پاکستان بار کونسل کا تعلق ہے جس کو میں ریپریزنٹ کر رہا ہوں، ہمارا ڈے ون سے یہ سٹینس ہے کہ سیولین کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں نہیں ہونا چاہیے. اور عدالتیں آپ نے ATA اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت بنائی ہوئی ہیں اور ان میں بھی ٹائم فریم وقت دیا ہوا ہے آپ نے کہ اتنے عرصے کے اندر ٹرائل مکمل کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان ایکسپیکٹڈ آرڈر ہے. بہرحال اب اس کی ڈیٹیل آتی ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ کس بنیاد پہ انہوں نے وہ سسپینڈ کیا اور ملٹری کورٹس کو الاؤ کیا کہ وہ ٹرائل جاری رکھیں لیکن فائنل ڈیسیژن وہ نہ کریں. حسن صاحب، اس کے علاوہ جو 23 اکتوبر کا فیصلہ تھا اس پہ اعتراض یہی رہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ہے وہ ابھی موو ہو چکا تھا اور اس کے ساتھ ہی ایک بینچ بنتا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو اوائڈ کرتے ہوئے، اور اس بینچ کی فارمیشن ہی آرگیومنٹ یہ کیا جاتا ہے ان فیور آف دس رولنگ کہ اس بینچ کی فارمیشن پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی سے مطابقت نہیں رکھتی تھی. آپ اگری کرتے ہیں اس سے کہ اسی لیے 23 اکتوبر کی ججمنٹ جو ہے وہ معطل ہوئی ہے؟ نہیں، میں اس سے ایگری نہیں کرتا تھا. اور آپ نے چیف جسٹس صاحب کا جو خط ہے، اس کے جوابی خط وہ پڑھا ہوگا، اس میں ریزننگ دی گئی ہے اور انہوں نے باقاعدہ اجلاس بلا کے تو فارمیشن کی ہے. یہ کوئی ریزن نہیں ہے. بہرحال کسی طور پہ بھی میں اس کو تسلیم نہیں کرتا. اس کو اچھا، کانسٹیٹیوشن آف بینچز کمیٹی نہیں کی ہے اور اگر ایک معزز جج صاحب اس میں نہیں بیٹھے اپنی کسی دیگر مصروفیت کی وجہ سے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو شامل نہیں کیا گیا. ان کو ہر اجلاس میں باقاعدہ طور پہ بلایا گیا ہے اور ان سے مشورہ کیا گیا. لیکن اس کے علاوہ ایک کنفیوژن یہ ہے کہ اب 103 افراد کا جو ٹرائل ہے وہ جاری تو رہے گا جس طرح سے عدالت کا حکم ہے، لیکن ایک اور چیز یہ ہے کہ تمام جو گرفتار ملزمان ہیں حتمی فیصلہ اس کے خلاف جاری ابھی ان ملزمان کے خلاف نہیں کیا جائے گا. آج کی اس رولنگ میں یہ بھی شامل ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک طرف الاؤ کیا جا رہا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حتمی فیصلہ نہیں دینا. دیکھیں، یہ انٹرم آرڈر ہے اور انہوں نے صرف اس حد تک الاؤ کیا ہے کہ ٹرائل کر لیں. دیکھیے، فیصلہ اکتوبر میں آیا، ابھی تک وہ فارغ نہیں ہوئے اور اس اپیل کے فیصلے کا انتظار کیا جا رہا تھا اور ان کا وہ آرمی کی ہی کسٹڈی میں تھے مختلف سینٹرز پہ. اب ان کا ٹرائل انہوں نے کہا کہ جاری رکھیں لیکن فائنل ججمنٹ وہ آرمی کورٹس نہ دیں. اس حوالے سے کوئی وہ جواز نہیں بنتا تھا. بہرحال ایون دین میں کہہ رہا ہوں کہ وہ مجھے ڈیٹیل آرڈر جب سامنے آئے گا تو پھر بہتر ممکن ہو سکے گا ہمارے لیے کہ ہم اس پہ کمنٹ کر سکیں. حسن صاحب، اس کے علاوہ جواد اس خواجہ صاحب جو پیٹیشنر بھی ہیں اس کیس میں، ون آف دا پیٹیشنرز، انہوں نے اعتراض لگایا نا کہ سردار طارق مسعود صاحب کی انکلوژن، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی انکلوژن، اس پہ اعتراض اسی لیے کہ انہوں نے ریکیوز کیا تھا 9 ممبر بینچ سے ملٹری ٹرائلز کے خلاف جو بینچ فارم ہوا تھا. تو اس کی ریزننگ ساؤنڈ لگتی ہے آپ کو خواجہ صاحب کی؟ دیکھیں، اس کی ریزن میں سمجھتا ہوں کہ دونوں جج صاحبان نے جو ریکیوز کیا وہ اس وجہ سے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت اگر اپیل بنتی ہے تو پھر جو لارجر بینچ ہے وہ سنے گا، اور اگر یہ دونوں معزز صاحبان اس میں رہتے تو پھر اپیل کے لیے اتنا لارجر بینچ وہ اویلیبل نہ ہوتا. اس لیے انہوں نے ریکیوز کیا. اس کی ریزننگ ہے، وداؤٹ ریزن ان کی ریکیوزل نہیں ہے. حسن صاحب، شارٹلی اب بھی کوئی راستہ ہے اس ڈیسیژن کو چیلنج کرنے کا یا اس کو ہم فائنل تصور کریں؟ یہ فائنل نہیں ہے، یہ انٹرم آرڈر ہے. فائنل وہ سب فریقین کو سن کے جو فیصلہ ہوگا. بہت شکریہ. حسن رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا کہنا یہی تھا کہ شارٹ آرڈر ہے اور اگر اس کی ڈیٹیل سامنے آتی ہے اس کے بعد یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ آیا اب بھی اس کیس میں کچھ سپیس باقی ہے فیصلے کو تبدیل کرنے کی یا پھر اس کو فائنل سمجھا جائے.